السلام علیکم۔ کہتے ہیں ایک بار کسی ملک کے حاکم نے ایک بڑی گزرگاہ کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا پتھر ایسے رکھوا دیا کہ گزرگاہ بند ہو کر رہ گئی۔ اپنے ایک پہرے دار کو نزدیک ہی ایک درخت کے پیچھے چھپا کر بٹھا دیا تاکہ وہ آتے جاتے لوگوں کے رد عمل کو دیکھے، ان کی باتوں کو سنے اور اس سے آگاہ کرے۔ اتفاق سے جس پہلے شخص کا وہاں سے گزر ہوا وہ شہر کا مشہور اور مالدار تاجر تھا، جس نے بہت ہی نفرت اور حقارت سے سڑک کے بیچوں بیچ رکھی اس چٹان کو دیکھا، یہ جانے بغیر کہ یہ چٹان تو حاکم وقت نے ہی رکھوائی تھی۔ اس نے ہر اس شخص کو بے نقط اور بے حساب باتیں سنائیں جو اس حرکت کا ذمہ دار ہو سکتا تھا۔ چٹان کے ارد گرد ایک دو چکر لگائے اور چیختے دھاڑتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی جا کر اعلیٰ حکام سے اس حرکت کی شکایت کرے گا اور جو کوئی بھی اس حرکت کا ذمہ دار ہوگا اسے سزا دلوائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ اس کے بعد وہاں سے تعمیراتی کام کرنے والے ایک ٹھیکیدار کا گزر ہوا۔ اس کا رد عمل بھی اس سے پہلے گزرنے والے تاجر سے مختلف تو نہیں تھا، مگر اس کی باتوں میں ویسی شدت اور گھن گرج نہیں تھی جیسے پہلے والا تاجر دکھا کر گیا تھا۔ آخر ان دونوں کی حیثیت اور مرتبے میں نمایاں فرق بھی تو تھا۔ اس کے بعد وہاں سے 3 ایسے دوستوں کا گزر ہوا جو ابھی تک زندگی میں اپنی ذاتی پہچان نہیں بنا پائے تھے اور کام کاج کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے چٹان کے پاس روک کر سڑک کے بیچوں بیچ ایسی حرکت کرنے والے کو جاہل، بےہودہ اور گھٹیا انسان سے تشبیہ دی، کہکے لگاتے اور ہنستے ہوئے اپنے گھروں کو چل دیے۔ اس چٹان کو سڑک پر رکھے 2 دن گزر گئے تھے کہ وہاں سے ایک مفلوق الحال اور غریب کسان کا گزر ہوا۔ کوئی شکوہ شکایت کیے بغیر جو بات اس کے دل میں آئی وہ وہاں سے گزرنے والوں کی تکلیف کا احساس تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اس نے وہاں سے گزرنے والے راہگیروں کو دوسرے لوگوں کی مشکلات سے آگاہ کیا اور انہیں جمع ہو کر وہاں سے پتھر ہٹوانے کے لیے مدد کی درخواست کی، اور یوں بہت سے لوگوں نے مل کر زور لگا کر چٹان نما پتھر وہاں سے ہٹا دیا۔ جیسے ہی یہ چٹان وہاں سے ہٹی تو نیچے ایک چھوٹے سے گڑھے میں رکھی ہوئی ایک صندوقچی نظر آئی، جسے کسان نے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کا ایک ٹکڑا اور خط رکھا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ حاکم وقت کی طرف سے اس چٹان کو سڑک کے درمیان سے ہٹانے والے شخص کے نام، جس کی ہمت، حوصلہ، مثبت اور عملی سوچ نے مسائل پر شکایت کرنے کی بجائے اس کا حل نکالنا زیادہ بہتر جانا اور راستہ سے بھاری پتھر کو ہٹا کر مخلوق خدا کے لیے آسانی پیدا کی۔ یقیناً ایسے ہی زندہ دل اور خیر خواہ لوگ معاشرے میں حیرت انگیز تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ غریب کسان کو اپنے نیک کام کا صلہ مل گیا۔ اس نے سونے کا ٹکڑا اٹھایا اور خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ کیا خیال ہے، آپ بھی اپنی گرد و نواح میں نظر دوڑا کر دیکھ لیں، کتنے ایسے مسائل ہیں جن کے حل ہم آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے، شکوائے شکایتیں بند اور شروع کریں ایسے مسائل کو حل کرنا، اور لوگوں کی دعائیں لیں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کا باعث بھی بنیں۔